ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ برادران اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں 10 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمیں چاہیے کہ ہم اس خطبے کا مطالعہ کریں، اسے سمجھیں اور ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو جو سب سے پہلی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خطبے میں ارشاد فرمائی وہ یہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، کہ آج کے دن کی حرمت کی طرح، اس مہینے کی حرمت کی طرح اور اس شہر کی حرمت کی طرح تمہارا خون اور تمہارا مال تمہارے اوپر حرام ہے۔ یعنی ایک مسلمان کے خون کو اور اس کے مال کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حرمت والا قرار دیا ہے، اس لیے کہ مسلمان کی خون کی بڑی اہمیت ہے، اس کے مال کی بڑی اہمیت ہے۔ سب سے پہلے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا وہ ایک مسلمان کے خون اور اس کے مال کو حرمت والا قرار دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے شخص کے تعلق سے بڑی سخت وعید بیان فرمائی جو کسی مومن کو ناحق قتل کرتا ہے، ناحق اس کا خون بہاتا ہے۔ فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا مُهِينًا۔ جو شخص کسی کو ناحق قتل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 5 سزائیں مقرر فرمائی۔ پہلی سزا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّم، اس کی سزا جہنم ہے۔ دوسری سزا خالدًا فِيهَا، وہ اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ تیسری سزا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ کا اس کے اوپر غضب ہوگا۔ اور چوتھی سزا وَلَعَنَهُ، اللہ کی اس کے اوپر لعنت ہوگی۔ اور 5ویں سزا وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا مُهِينًا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اسی طرح مسلمان اور مومن کے خون کی طرح اس کے مال کو بھی حرمت والا قرار دیا۔ فرمایا کہ کسی مومن کے مال کو ناحق مت کھاؤ، کسی مسلمان کے مال کو ناجائز طریقے سے، باطل طریقے سے حاصل کرنا، غصب کرنا، ان ساری چیزوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حرام قرار دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ، الا یہ کہ تم تجارت کے ذریعے ایک دوسرے کی رضامندی سے جو مال حاصل کرو وہ لے سکتے ہو۔ تو اس خطبے میں جو سب سے پہلی بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی وہ مومن کے خون کو اور ان کے مال کو آپ نے حرمت والا قرار دیا۔ اور جو تیسری بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی وہ امور جاہلیت کو ختم فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ الا کل شیء من امر الجاہلیہ تحت قدمی موضوع، کہ جاہلیت کے جتنے بھی کام تھے وہ سارے کے سارے میرے قدموں کے نیچے کچل دیے گئے۔ اب زمانے جاہلیت میں بہت سی رسومات تھی، بہت سی خرافات تھی، ان سب کے تعلق سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ سارے کے سارے کام میرے پاؤں کے نیچے کچل دیے گئے۔ اور بعض احادیث میں بعض امور کی آپ نے وضاحت بھی ارشاد فرمائی۔ ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ 4 فی امتی من امر الجاہلیہ لا یترکوہن، کہ 4 کام امور جاہلیت میں سے ایسے ہیں کہ میری امت انہیں چھوڑنے کی کوشش نہیں کرے گی۔ وہ 4 کام کون سے ہیں؟ پہلا کام فرمایا الفخر فی الاحساب، کہ حسب نسب میں ایک دوسرے پہ فخر کرنا، کہ میں فلاں خاندان سے ہوں، میرا حسب یہ ہے،
تو اس کے اوپر فخر کیا جائے گا۔ دوسرا والطعن فی الانساب، کسی کے نسب میں تان اندازی کرنا۔ اور تیسرا والاستسقاء بالنجوم، ستاروں کے ذریعے سے بارش طلب کرنا۔ اور چوتھا والنیاحہ، ماتم کرنا، نوحہ کرنا۔ یہ 4 کام جو ہے وہ امور جاہلیت میں سے ہیں۔ تو ان سارے امور کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاتمہ فرمایا اور ان سب کی نشاندہی بھی فرمائی کہ یہ سارے کے سارے امور جاہلیت کے کام ہیں، تو ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح جاہلیت کے خون کو آپ نے ختم فرمایا، کیونکہ زمانے جاہلیت میں سال ہر سال لڑائیاں چلتی رہتی، ایک قتل کے بدلے کئی 100 لوگوں کو قتل کر دیا جاتا اور وہ سلسلہ چلتا رہتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جاہلیت کے جو خون تھے انہیں ختم فرمایا، اور سب سے پہلے آپ نے اپنے خاندان میں سے حضرت ربیعہ بن حارث کے بیٹے کے خون کو آپ نے معاف کیا، اس کو ختم فرمایا۔ اسی طرح سود کا آپ نے خاتمہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بے شمار مقامات پر سود سے بچنے کا حکم دیا، اور سود کھانے سے فرمایا کہ جو شخص سود کھاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وہ جنگ کرتا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا عملی نمونہ بھی پیش کیا۔ جاہلیت کے اندر جو سودی نظام تھا، جو سود کا جو سلسلہ چل رہا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ختم فرمایا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب کا جو سود تھا اسے ختم فرمایا۔ اور پھر عورتوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ فرمایا کہ عورتیں جو ہے وہ کمزور پیدا کی گئی ہیں، وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، اور پسلی کے اندر جو ہے وہ ٹیڑھا پن ہوتا ہے۔ ساتھ میں ارشاد فرمایا کہ تم اسے سیدھا نہیں کر سکتے ہو، اگر تم اس ٹیڑھے پن کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی۔ تو حسن سلوک کے ساتھ ان کی اصلاح کرنے کا حکم دیا ہے، ان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اسی طرح خاوند اور بیوی کے بعض حقوق ارشاد فرمائے کہ بیوی کو کس طریقے سے اپنے خاوند کی عزت کا پاس رکھنا چاہیے، اور خاوند کو کس طریقے سے اپنی بیوی کی عزت اور اکرام کرنا چاہیے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتاب اللہ کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کا حکم دیا۔ اور آخر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا میں نے تمہارے تک دین پہنچا دیا؟ تو سب نے یک زباں ہو کے ارشاد فرمایا، سب نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ آپ نے پورا دین ہم تک پہنچا دیا۔ تو اس خطبے کا خلاصہ میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔